خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی اطہر اور سورج صاحب اور دیگر لوگ جن کی زندگی کا حاصل خدا کی ذات ہے. تو میں حاضر ہوں، جب آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ان اور پیور ڈسکشن گروپ ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں محترم خان صاحب، ویلکم. محترم زاہد خان صاحب، ایک نیا ریلیجن ہمارے گروپ میں انٹروڈیوس ہوا ہے، بہائی ریلیجن، جس کے ہیڈ یا جس کے کیا کہنا چاہیے رہنما بہائی صاحب ہیں، بہا اللہ صاحب بھی کہتے ہیں. کیا آپ کی کبھی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے روحانی دنیا میں؟ اور بہائی صاحب کے ریلیجن کے ریگارڈنگ آپ کو جانکاری ہے تو بتائیں کہ جیسے انہوں نے بھی پرانی چیزوں کو منسوخ کیا ہے تو آخر یہ کیسے تھے، کیا تھے، کیا آپ کی ان کی ملاقات ہوئی؟ پہلا سوال. شکریہ. یہ شخص ایران میں آیا ہے، باولا بائی ریلیجن، اور یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے بہت سی چیزیں چرا لی ان سے. بہرحال اس سے ملاقات ہوئی. جو ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے اس باولا کے بارے میں، کہ توحید باری تعالیٰ کے اندر یہ شخص بڑا کنفیوز ہو گیا تھا، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ انبیاء جو ہیں ریکارنیشن ہے خدا کی، اور اس معاملے کے اندر یہ بہت ہی ملا میں اس کو. اور جب توحید باری تعالیٰ کو کوئی شخص کنفیوز کر دے تو اندھیرا جو ہے اس کا مقدر بن جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ درمیانی دنیا میں ہے، اور پھر بھی انہوں نے احسان کیا اس شخص پر. تو یہ تھوڑا سا میں بتا دیا آپ کو. محترم، اوور آل جو ان لوگوں کا ریلیجن ہے یا بہائی صاحب نے جو ریلیجن انٹروڈیوس کیا، ان کے فالوورز بہائی کہلاتے ہیں، تو آپ اس ریلیجن کو کیسا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو بہت نیوٹرل اور پیار محبت کا ریلیجن لگا. اگر آپ کچھ جانکاری دے سکتے ہیں تو سر پلیز پرووائڈ کیجیے. بہت شکریہ. کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس بھائی مذہب میں. وہ یونٹی وہ یونٹی آف سارے مذاہب کی بیان کرتے ہیں، اور ان کے مذہب پیسفل بھی ہے. ان کا سینٹر اسرائیل میں بھی ہے. یورپ میں تو اتفاق نہیں ہوا، شاید کسی یورپ کے شہر میں ان کا لوگ ہوں، لیکن مجھے ایک دفعہ بتایا گیا تھا کہ یہ یورپ میں کوئی کسی جگہ کا وہ سینٹر ہے. تو پیسفل لوگ ہیں، نان وائلنٹ لوگ ہیں، اور یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں، یونٹی آف آور ریلیجن. تو کم سے کم مسلمانوں سے تو اچھا مذہب ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، مجھے بالکل یہی لگا کہ اس میں لڑائی مار دھاڑ تو کوئی ہے نہیں، پیسفل لگا، پیسفل بھی ہے، لونگ بھی ہے سر. تو اس حساب سے مجھے بہت اچھا لگا. اچھا محترم زاہد خان صاحب، جیسے ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو کیا معلومات ہوئی کہ جو یہ بہاؤ صاحب آئے تھے، جنہوں نے ریلیجن بنایا، کیا ان کا اسٹیٹس خدا تعالیٰ نے ایک نبی کا دے رکھا تھا؟ واز ہی اے پروفٹ سر؟ پلیز بتائیں. شکریہ. یہ بات بہت دلچسپ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ فردوس میں ان گنت جہان ہیں فرشتوں کے. اب وہ کون سا فرشتہ کام کرتا ہے؟ جیسے غلام احمد قادیان کے ساتھ ایک فرشتے نے کام کیا،
میں اسے کئی دفعہ ملا بھی ہوں. اس نے اپنا یہ شروع کیا کیا کہتے ہیں احمدیت. اور اس طرح سے میں یوزف شمت جو عیسائیت میں آیا تھا اس کے فرشتے سے بھی ملا ہوں. تو یہ مختلف جہان ہیں جہاں سے یہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھائی موومنٹ جو ہے اس کو چننے والا بھی ایک فرشتہ تھا. گو وہ بعد میں چھوڑ گیا کیونکہ خدا کی توحید آئیڈینٹی میں کچھ کنفیوژن آ گئی تھی. تو یہ معاملات ہیں. آپ کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبیوں کو کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہے فرشتوں کی دنیا. چاہے جبرائیل، رفائیل، میکائیل جیسے 12 کروڑ فرشتے ہیں. تو وہی مذہب چوز بناتے ہیں، وہی اپنا شروع کرتے ہیں. لیکن جب یہ عیسیٰ آئے تھے ان کا اسٹیٹس تھا براہ راست تعلق خدا کے ساتھ، بلکہ یہ جبرائیل کے انڈر نہیں تھے. یہ وہ اس لیے کہ وہ خدا کی دنیا لانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ خدا کی دنیا نہیں لا سکا. وہ سارے حقائق میں نے لکھ دیے ہیں. تکلیف دہ سچائی عیسیٰ کی، دی پینفل ٹروتھ اباؤٹ جیسس. تو یہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں. اگر روحانی حصے نہ کھلی ہوں، اگر سفر نہ ہو تو یعنی کہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی اور اندھا دھند پھر انسان تقلید کرتا ہے. محترم زاہد خان صاحب، کوئی بھی ریلیجن جیسے کہ یہ لونگ بھی لگ رہا ہے، پیس کا بھی لگ رہا ہے، تو ٹیچنگ تو ہم کسی سے بھی لے لیں اچھی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جیسے آپ نے خود کہا کہ مسلم دھرم سے تو کافی بیٹر ہے یہ دھرم، تو جس میں لڑائی مار دھاڑ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی ایسے مسئلے مسائل تو ہیں نہیں ان لوگوں کے، بلکہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ انہوں نے ہولی بک قرآن کو ہی منسوخ سمجھ لیا ہے. تو آپ کیا مانتے ہیں کہ ایسے ریلیجن کو جو فالو کرتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار کے چلے جائیں گے؟ سر، ایک قانون ہے امیر فیصل صاحب روح کی دنیا کا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، نیکی کا بدلہ بھی نیکی ہے. تو میں یہاں تک آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک شخص چاہے وہ خدا کو نہ مانے اور ذاتی زندگی کے اندر وہ نیک سلوک کر رہا ہو اور اچھا انسان ہو، یعنی اسے بدی، رشوت خوری اور یہ جتنی بیماریاں ہیں سیلف سینٹرڈ، خود غرضی، ان سب سے دور ہو، تو اس کا صلہ بھی اس کو دیا جاتا ہے. یعنی کہ خدا کے بغیر حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. تو یہ تو قانون ہے. اس لیے عالم برزخ کے اندر انگنت دنیا ہے، تو اچھے لوگ ان کا صلہ ان کو دیا جاتا ہے. اب آگے آتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں روح کی دنیا میں تو خبر ہوتی ہے کوانٹی اور کوالٹی کیا ہے. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو وہاں پہنچ کر پھر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے آگے انگنت جہان ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے نور چاہیے. تو پھر حسرت آرزویں رہ جاتی ہیں، اور جس کے پاس جتنا نور ہے وہ عالم ارواح میں اتنا ہی سب سے زیادہ امیر شخص ہی وہی ہے، اور اس کے لیے پورے جہان کھل جاتے ہیں. تو یہ جو قدر و قیمت کا احساس ہے اپنے ایشور سے، خدا سے، اس کو پانا بڑا ضروری ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ کہ
وہ جیون کا مقصد کیا ہے اور جو نبوتیں ہیں سارے مذاہب کی کہ ایک دن نئی دنیا آ جائے گی اور برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے لیے مجھے بھیجا گیا اس تعلیمات کے ساتھ. تو یہ فرق ہے. محترم زاہد خان صاحب، ہم کو تو معلومات ہیں کہ آپ جنگل وزٹ کرتے ہیں بہت ہی ارلی مارننگ میں، اور خدا کی آپ سے ملاقات وہاں ہو جاتی ہے، اور آپ نے کئی لوگوں کو وہاں ملاقات بھی کرائی ہے. تو ہمیں تو معلوم ہے سر کہ وہاں پہ جنگل ہے، پیڑ پودے تو بہت ہیں، بٹ ایک ممبر کا یہ سوال آیا ہے، تو پتہ نہیں کیوں کیا ہے انہوں نے، کہ جہاں آپ گھومتے ہیں وہاں عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ہوا میں رہائش ہے، وہاں درختیں پودے ہیں. یہ سوال سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن آپ بتا دیں سر. شکریہ. اب ان کا کوشچن کمپلیٹ ہوا سر. ایکچوئل میں شاید یہ عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں یا اس دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں آپ وزٹ کرتے ہیں، کہ اس جہاں میں لوگ باگ کھاتے پیتے کیا ہیں، رہنے بہنے کا ان کا کیا بندوبست ہے. اس طرح کا شاید ان کا سوال ہے. شکریہ. جسمانی لوگ جو ہیں وہ روح کا حال جو ہے اس کو بھی جسمانی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جسم کھانا پینا مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، اور لیکن روح کو یہ غذا نہیں ملتی. روح کی غذا جو ہے وہ معرفت الہی ہے، خدا کی. اس کی جنتیں وہ ہیں جہاں پہ سمائی جو ہے وہ خدا کو جاننے کا ہے. تو کسی چیز کو جسمانی نگاہ، روحانی زندگی کو جسمانی نگاہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ غلطی کھا جاتے ہیں. اب یہ کہ انہوں نے مجھ سے سوال عجیب سا کیا کہ روح کے پاس جب نور ہو تو وہ چاہے تو ہزاروں کھانے کھائے لیکن اسے ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کی معرفت کا پانی پی کے اور معرفت الہی کی سچائی کو جاننے کے لیے یہ اس کی غذا ہے. تو اگر میں سوال صحیح سمجھاؤں تو فرق یہ ہے جنتوں میں کہ وہاں چیزیں بنائی گئی ہیں نور سے، کیونکہ روح کی زندگی نور سے وابستہ ہے. تو وہاں کے سما آپ ان بلڈنگوں سے نہیں لیں گے آپ، اور وہاں کے سما جو ہیں وہاں کے منظر عجیب ہیں، جہاں گھڑیوں کے اندر باہر کے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وجدی حالتیں ہیں، اور وہ بادل بھی بڑے عجیب ہیں جو نوروں سے بنائے گئے ہیں. ان میں خدا کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. ایک عجیب حال ہے، لیکن وہاں پر بھی رہنمائی کی جاتی ہے کہ ان کو اور معرفت الہی کی گہرائیوں سے ان کو خبر ہو. اور وہاں پہ محلات بھی ہیں، اور وہ محلات جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں، جو وہاں پہنچے، لیکن وہ بھی نور سے بنائے گئے ہیں. تو ایک نگاہ اس دنیا میں ہم ڈال کے تو 2 منٹ کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن وہاں نگاہ ٹھٹر جاتی ہے. ہزاروں سال ایسا سما ہے، نہیں بدلتا. یہ اس کو بتایا جا سکتا ہے جو وہ حال دیکھ چکا ہے، ورنہ جسمانی لوگ نہیں سمجھیں گے. محترم زاہد خان صاحب، یہ اسی طرح کا ملتا جلتا سوال آیا تھا، تو میں نے اپنی طرف سے ایک جواب تو ان کو دے دیا ہے کہ دے ہیو نو باڈیز. ایکچولی جب ان کے جسم نہیں ہوتے، کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے بلڈنگز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو سوال کیونکہ آپ سے گیا ہے تو میں نے پیش کر دیا ہے کہ اس جہاں میں کھاتے پیتے کیا ہے لوگ، اس دوسرے جہاں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں، گھروں کی عمارات بنی ہوئی ہیں کیا. آپ کو وہ روح خود بتاتی ہے کہ میں کس کی روح ہوں، یا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے آپ پہچانتے ہیں، بتائیں. شکریہ. اس کا جواب تو میں نے دے دی ہے 2 آڈیو میں مفصل، لیکن اگر آپ پھر چاہتے ہیں تو میں پھر جواب دے دیتا ہوں. ذرا مجھے بتا دیں مہربانی کر کے. جی محترم زاہد خان صاحب، کچھ اور بھی اگر آپ بتا سکیں تو بتائیں. میرے خیال سے ممبرس کی تھرسٹ ابھی باقی ہے، ان کی پیاس ابھی باقی ہے. کچھ اور بتا دیں محترم، جو کچھ بتانا چاہیں. شکریہ.
زاہد خان صاحب السلام علیکم. بہت رسپیکٹ کے ساتھ صرف یہ بات کلیئر کرنا تھا، کیونکہ میرا تعلق جو ہے بہائی دین سے ہے، اور اب تک جتنا میں نے حضرت بہاءاللہ کے کلمات اور آیات اسٹڈی کیا ہے، اور مختلف کانفرنسز میں اور بہت نشستوں سے، اب تک یہ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جو آج آپ نے فرمایا ہے کہ بہاءاللہ رینکارنیشن کے جو ہے اس میں کنفیوز تھے. تو حضرت بہاءاللہ کے رائٹنگ کے مطابق رینکارنیشن کے کوئی تصور نہیں، بلکہ فرمائے کہ امپاسبل ہے. آپ نے فرمایا کہ گزشتہ تمام نبیوں اور رسولوں کا یہی خواہش تھا کہ ان کے رسالت ان سے واپس لیے جائیں، اور عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو اس دور میں ہی پیدا کرے تاکہ اس امر اللہ کے نشر اور خدمت جو ہے کر سکے، جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائے. تو ہمیں یہ کنفیوژن کہیں بھی نہیں ملا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنسز ہو تو پلیز آپ شیئر کریں تو شکریہ. جنتوں میں ان گنت مخلوقات تخلیق کی گئی تھیں. وہ عجیب مخلوقات ہیں، اور جنتوں کا حسن بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر نور کے پاس روح کے پاس نور ہو تو وہ حسن کچھ سیکنڈ کے بعد بدل جاتا ہے. اچھا، آپ کسی سمت دیکھیں تو وہاں کا بھی کچھ ہی سیکنڈ کے بعد حسن بدل جاتا ہے، اور وہاں کی غذا جو ہے وہ وجد الہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کچھ ذائقہ چاہیں تو آپ جیسے آپ نے چمچ سے وہ شہد لیا اور کھایا، پہلے خریدا اسے، لیکن وہاں اب سوچ کی آپ نے شہد کی، اور ذائقہ آپ کے روح کی زبان میں آ جائے گا. یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ جب ایک بچے، ایک نوزاد، ایک طفل جنم لیتے اس دنیا میں، اگر اسی وقت اسی لمحے دنیا کے تمام ڈاکٹرز ہیں اور لوگ کوشش کریں کہ وہ بچے جو ہے واپس اسی دنیا میں چلے جائیں جو پہلے تھے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ امپاسبل ہے، بلکہ وہ خطرے کے باعث ہے بچے کے لیے بھی اور ان کے ماں کے لیے بھی. تو یہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جو لوگ اس دنیا سے سود کر کے دوسرے دنیا میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا میں واپس آ جائے. اور ویسے بھی جب ایک بچے اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو عقل کے حساب سے کون چاہتے کہ واپس اس دنیا میں جائیں جہاں اتنا تنگ اور تاریک اور وہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو کوئی ہے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس دنیا اور اگلے دنیا کے کمپریزن میں تو وہی ہے جو ماں کے گود اور اس دنیا میں ہے، مطلب فرق جو ہے اتنی ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت خوبصورت ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس دنیا کی خوبصورتی کو یہاں ہمیں پتہ چل جاتا وہ سوئی برابر، تو لوگ سب اپنے آپ کو ختم کر کے وہ تاکہ اس دنیا میں چلے جائیں. تو اس حوالے سے اور اس آیات کے روح سے تو ہم اس میں کوئی کنفیوژن نہیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ یہ جو زمین ہے، یہ زمین کا حسن جو ہے، جیسے پہاڑ، بڑے بڑے پربت اور وادیاں، جھیلیں، سب کچھ یہ کچھ اپنا ریفلیکس کرتی ہیں. تو وہاں پہ ایسے درخت ہیں کہ جو کروڑوں بلکہ کھربوں مائلز بڑے ہیں، ان کے اندر عجیب عجیب محلات بھی ہیں، لیکن روح جو ہے وہ اپنی رفتار سے وہاں تک ہی جا سکتی ہے جہاں اس کا نور ہے.
اس سے آگے پھر نہیں جاتی. لیکن ان درختوں کے اندر محلات اور عجیب مخلوقات ہیں. وہاں یہ بھی بتا دوں کہ معرفت الہی کو اور گہرائی سے سیکھنے کے لیے وہاں فرشتے بھی ہیں اور دوسری بڑی مخلوقات بھی ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتی ہیں. اور اگر وہاں آپ کو نور مل جائے اور تو پھر آپ اگلی جنتوں میں چلے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ بھاؤلہ کا اعتقاد جو خدا کے بارے میں تھا اس کی آئیڈینٹی آپ بتا دیں کہ کیا وہ ایک خدا واحد کو مانتا تھا یا وہاں کہیں کنفیوژن نظر آتی ہے یا وہاں وہ اس چیز پر کہ انبیاء جو ہیں وہ خدا کا روپ ہے اس زمین پر. مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ بڑے پیسفل طریقے سے اپنی تعلیمات دے رہے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ قانون جو روح کی دنیا کا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بدماش ڈاکو چور ایک ہی دنیا میں اکٹھے کر دیے جائیں. اس کا تعلق مشاہدے سے ہے بلکہ مذاہب بھی اس کی تردید کر دیتے ہیں. بلکہ ہر انسان کی جو کوشش ہے اس کی نیت، اس کا سفر، اس کے نتائج وہ اس کی روح پر چھاپ دیے جاتے ہیں. کیا چھاپ دیے جاتے ہیں؟ وہ خود ہی چھاپ لیتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے اس کے عقیدے کا، اس کے اندھیروں کا یا اس کی روشنی کا. تو پھر وہ اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہاں اب ایک اگر بچے مر جائیں تو بچے اگر مر جائیں تو ان کے لیے 12 سال کی عمر کے لیے تو ان کو ایسی اچھی جگہوں پہ بچایا جاتا ہے جہاں وہ اپنا کنٹینیو ان کی روح کی ترقی ہوتی رہے. بلکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے پروسیس، بلکہ اس ظاہری کائنات کے اندر بھی ان کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. باقی آپ کے ہمارے درمیان فرق ہے. میں مشاہدہ الہی بیان کر رہا ہوں، صبر بیان کر رہا ہوں، اور جو میں نے دیکھا وہ میں نے بیان کر دیا. تو محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر نے کہا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو کافی ٹائم سے فالو کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کی باتوں کو اچھا مانتے ہیں. تو جیسے آپ خدا سے ملاقات کر لیتے ہیں، خدا نے آپ کو اپنا دل بتایا ہے. سر بہت بڑھیا بات ہے، مبارک آپ کو. تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں اقتصادی حالات کی وجہ سے اگر مان لیجیے شوہر یا کسی ایک کو اپنے دیش سے ہی باہر جانا پڑے پیسے کمائی کے لیے تو اپنی فیملی سے وہ بہت دور ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ سورس آف انکم بھی ضروری ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے یا کیا ہم ایسا کچھ کریں کہ جیسے آپ خدا سے ملاقات کر لیتے ہیں ایسے ہی ہم بنا چاہے بنا خرچہ کرے کبھی اپنی فیملی سے ملاقات کر لیں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے تو بتائیں. شکریہ. بھائی آج کل تو انٹرنیٹ اور بلکہ آپ چاہیں تو ہینڈی پہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں اپنی فیملی سے، اور کئی بار بھی ہیں تو بہت سی انٹرنیٹ کافی ہیں جسے کہتے ہیں کافیز، وہاں پر بھی بیٹھ کے مل سکتے ہیں. تو جسم کے لیے اور ذرائع ہیں اور روح کے لیے اور معاملات ہیں. تو اس دور میں تو خیر کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے. اگر میں امیر فیصل صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں تو ایک دم ہینڈی پہ بھی ہو جائے گی، وہ میرا چہرہ دیکھ لیں گے، میں ان کا دیکھ لوں گا اور بات چیت بھی ہو جائے گی. جس طرح نبی اپنے روزی کمانے کے لیے بیچارے کھوتوں گھوڑوں پر بھاگتے پھرتے تھے، وہاں خدا نے کوئی ان کو فائدہ نہیں دیا، خود ہی محنت کرنی پڑتی تھی. جو روح کی زندگی تھی وہاں پہ سیاروں ستاروں سے بھی پار ان کو پہنچا دیا. تو یہ دو فرق ہے.
پیارے حضور، میں آپ کا بہت فین ہوں، آپ کا فالوور ہوں، تو مجھے پلیز کائنڈلی یہ بتا دیجئے، میں آپ کی تعلیمات بھی بہت دیر سے سن رہا ہوں، آپ کو فالو بھی کر رہا ہوں، پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کیا فرشتوں سے بھی 7 غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ اگر آپ کو کوئی چیز کمیونیکیٹ کریں، کوئی پیغام دیں، جبرائیل فرشتہ صاحب یا میکائیل فرشتے آپ کو کوئی کمیونیکیٹ کریں تو وہ بات آگے سے غلط ثابت ہو جائے؟ کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ فرشتے کو کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے؟ یہ کہانی میں نے پوچھنا تھا، کیونکہ فرشتے تو ابھی کئی کامل نہیں ہوئے، کئی 12 کروڑ فرشتے یا دوسرے جو آپ بتاتے ہیں وہ ابھی کاملیت کی راہ پہ پہنچ رہے ہیں، ان کی روحانی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ بس یہ سوال ہے کہ کیا فرشتوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو جو کمیونیکیٹ کریں ان میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی بیچارے جھوٹ بول گئے؟ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب کہ آپ کی آواز سننے کو مل جاتی ہے، اور انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ یہ خوشخبری تو دے دیتا ہوں، چاہے نور نہ ملے لیکن انسان جو ہے یہ مذہب والوں کے دنیا سے بہت ہی اچھی دنیا میں جاتے ہیں، اور میرا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ مذہب والے کیونکہ ان میں نفرتیں، کٹوتے اور خونی آتے ہیں، اکثر یہ جو ہے یہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کرے ایسا وقت ہے کہ اس زمین پر انسان بسے، بس مذہب پھر ایک علیحدہ معاملہ آ جاتا ہے، معرفت الہی میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ پیارے حضور، میں آپ کا بہت فین ہوں، آپ کا فالوور ہوں، تو مجھے پلیز کائنڈلی یہ بتا دیجئے، میں آپ کی تعلیمات بھی بہت دیر سے سن رہا ہوں، آپ کو فالو بھی کر رہا ہوں، پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کیا فرشتوں سے بھی 7 غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ اگر آپ کو کوئی چیز کمیونیکیٹ کریں، کوئی پیغام دیں، جبرائیل فرشتہ صاحب یا میکائیل فرشتے آپ کو کوئی کمیونیکیٹ کریں تو وہ بات آگے سے غلط ثابت ہو جائے؟ کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ فرشتے کو کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے؟ یہ کہانی میں نے پوچھنا تھا، کیونکہ فرشتے تو ابھی کئی کامل نہیں ہوئے، کئی 12 کروڑ فرشتے یا دوسرے جو آپ بتاتے ہیں وہ ابھی کاملیت کی راہ پہ پہنچ رہے ہیں، ان کی روحانی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ بس یہ سوال ہے کہ کیا فرشتوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو جو کمیونیکیٹ کریں ان میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی بیچارے جھوٹ بول گئے؟ خدا کا سلام ہو آپ پر۔ میں آپ کو کچھ چیزیں واضح کر سکتا ہوں۔ اس کلے جہان میں خدا کو نکال کر فرشتے ہوں، جنات ہوں اور مخلوقات ہوں، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، بس ایک ہی ہے جو غلطی سے محاورہ ہے، اسے کہتے ہیں خدا کی ذات، ایشور یا اللہ یا جو مرضی آپ کہیں اسے، بس وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد کوئی مخلوق ہو اور کتنی ہی نزدیک ہو، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر بینگ، ہر ہستی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں تو عیسیٰ نے بھی بڑی اچھی بات کہہ گیا جب پوچھا گیا کہ اے مقدس اور اے کامل اور نیک یا نیک استاد، اس نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ اپنا انکار کر دیا کہ میں بھی نیک نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں نیک سوائے ایک خدا کے۔ تو اس چیز کو رکھیں، کاملیت جو ہے اس کا تعلق محبت سے ہے، اس کے بھی انگنت منزلیں ہیں۔ تو تھوڑا سا نور لے لیں تاکہ آنے والی زندگی میں فاؤنڈیشن ہو جائے، بنیاد بن جائے کہ آپ آگے کا سفر کر سکیں۔ تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں گے، مشاہدہ بھی کر لیں گے۔ ہاں، فرق میں بیان کرنے لگا ہوں وہ میں بھول ہی گیا۔ ایک غلطی ہے دانستہ، آپ جان بوجھ کر کریں، اس میں پھر آپ کی نیت آ جائے گی۔ کوئی مخلوق ہو تو اس کا پھر فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے جزا اور سزا کا قانون ہے۔ اگر ایک غلطی نادانستہ طور پہ ہو جائے، آپ نے چاہی نیکی کرنا، ہوگی برائی،
اس نادانستہ جو ہے غلطی کو اس کو معاف کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی کہ آپ ایسا کام کر کے نقصان ہو جائے کسی کا. تو بس یہ فرق ہے. خدا کی سلامتی ہو. خدا کے دل سے میرا ایک سوال ہے کہ میں حضور کا ماننے والا بھی ہوں، تعلیمات بھی پڑھ رہا ہوں، عہد بھی ہے کہ آخر تک کوشش کرتا رہوں گا جہاں تک ہو سکے. اگر میری روحانی حصے نہیں کھلتی تو حضور میری اگلی زندگی کیسے ہوگی؟ خدا کا سلام ہو آپ پر. آپ کو کیونکہ یہ سفر لمبا ہے اور مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی. بندے کا کام جو ہے وہ کوشش ہے، اور خدا جو ہے پھر اس کوشش کو دیکھتا ہے اس میں کیسا خلوص، کیسی نیت ہے اور کتنا پیار محبت ہے. اب وہ پھل لگائے یا نہ لگائے، اگر لگا دے تو اس میں تو پھر بڑے فائدے ہیں، اور وہ نہیں لگتا اور آپ کی روحانی حصے آپ بند ہیں، تو اس کے باوجود اگر آپ نے خلوص نیت سے ساری زندگی چلتے رہے، یا آپ نے وہ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرتے رہے، تو وہاں تو پھر آپ کو اور گہرا پھل مل جائے گا، کیونکہ جتنی دیر ہو جائے پھل بھی اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد عرض یہ ہے، عطا صاحب سے پوچھ لینا وہ دعا کیا ہے، اس کو رات کو پڑھنا ہے، جو میں نے اپنے ماننے والوں کو یہ دی ہے کہ میں الہی روح ہوں. وہ پڑھ کے اپنے دل پر پھونک مارنی ہے، اور 2 رکعت سجدہ دعا بھی ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو. پھر آپ نے 40 دفعہ بیٹھ کے یہ کہنا ہے، اے خدائے واحد، اے میرے سچے والدین، اور اے خدا کے دل، کیونکہ یہ میں نے خدا سے سنا ہے. یہ 40 دفعہ پڑھ کے اور عرض یہ کرنی ہے کہ اے خدا، میں اپنی روح تیرے حوالے کرتا ہوں، اور تو جہاں چاہے مجھے لے چل، تاکہ میری روحانی زندگی جو ہے اس میں ترقی آ جائے. تو پھر خدا آپ پر رحم کرے گا. بس یہ ہے کہ کسی کو جلدی پھل لگ جاتا ہے، کسی کے لیے دیر ہو جاتی ہے، لیکن طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اور دوسری بات، میرے نظر میں مشاہدے کرنا، اس کا تو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہوتے. مطلب اگر مشاہدے کا کوئی پروف بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ خود واحد ہے جو کہہ رہے کہ میں نے یہ چیز دیکھا، وہ دیکھا. اور یہاں جو ہے لوگوں کے ان کے اپنے جو سوچ پر ہے اور اس کے اپنے ہی اعتقاد پر ہے کہ آپ کو ایکسپٹ کرے یا نہیں کرے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرے یا نہیں کرے. کیونکہ آپ جو کہہ رہے ان کے لیے جو ہے آپ نے کوئی پروف ہمیں پیش نہیں کیا. کم سے کم ان کے کسی ایک آیت کو، ان کے کوئی ایک کلام کو آپ پیش کرتے کہ جی اس کلام کے تحت جو ہے بیان کے مطابق، تو اس سے ثابت ہی کیا جا سکتے ہیں کہ آپ کنفیوژن تھے اس معاملے میں. لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہا اور کہا کہ جی کیونکہ آپ کا سسٹم مختلف ہے، کیونکہ آپ مشاہدے کر کے وہ بتاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ پوائنٹ ہے جو مجھے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ وضاحت فرمائیں. تو حضرت بہاءاللہ انسانوں کے متعلق بھی آپ نے یہی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خدا جیسا ہے، انسان جو ہے وہ بھی خدا جیسا ہے. تو کسی ایک مولوی نے مجھے یہ کفر کہنے کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا تھا کہ یہ تو کفر ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں کس بات سے جو ہے آپ کو کفر نظر آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہا ہے کہ انسان خدا جیسا ہے. انسان خدا جیسا ہونا اور خدا ہونے میں 2 مختلف چیز ہے. تو اس لیے آپ اگر مزید اس پہ وضاحت کرنا پسند کریں گے تو شکریہ. حضرت بہاءاللہ کے بہت سارے الواح اور آثار میں
اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پہ جو ہے آپ کو کافی کلام ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور ایک ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گزشتہ تمام جو پیغمبر اور نبی گزرے وہ تمام وحدت خدا کو آپ لوگوں کو درس دیا، اور جو آج میں آپ کے لیے لیسن لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ وحدت انسان۔ تو اس سے پہلے جو 1,00,000 رسول گزرے تھے تو ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آج کا جو تعلیم ہے وہ ہے انسان ایک ہے۔ تو اس میں جو آپ کے آڈیو سے میں نے سنا 2 بار تاکہ مجھے کوئی غلطی نہ ہو، تو اس بات سے مجھے کہیں مطلب وہ بات نظر نہیں آئی جس سے خدا کو کہیں مطلب وحدت اور اس کا واحد نہیں سمجھتے، اور رہا کہ نبی کو اور رسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے مظہر، مطلب وہ تمام نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اس کے اندر ہوتے ہیں، جس طرح وہ سورج کی روشنی آئینے کے اندر جو ہے وہ پورے دکھائی دیتے، لیکن وہی روشنی پھول اور یہ جو دیواروں پر یا جب مٹی پہ اس کا اتنا وہ ریفلیکشن نہیں ہوتے جتنا وہ آئینے میں ہے، شیشے کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ مثال دیا کہ یہ انبیاء کا جو ذات ہے اس کا وہ بالکل اس شیشے کے مانند ہے، تو آپ اس کو خدا کی طرف نہیں لے سکتے، انبیاء خدا نہیں ہوتے، وہ خدا کے مظہر ہے۔ حضرت اولیاء کے بہت سارے الوا اور آثار میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پہ جو ہے آپ کو کافی کلام ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور ایک ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گزشتہ تمام جو پیغمبر اور نبی گزرے وہ تمام وحدت خدا کو آپ لوگوں کو درس دیا، اور جو آج میں آپ کے لیے لیسن لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ وحدت انسان۔ تو اس سے پہلے جو 1,00,000 رسول گزرے تھے تو ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آج کا جو تعلیم ہے وہ ہے انسان ایک ہے۔ تو اس میں جو آپ کے آڈیو سے میں نے سنا 2 بار تاکہ مجھے کوئی غلطی نہ ہو، تو اس بات سے مجھے کہیں مطلب وہ بات نظر نہیں آئی جس سے خدا کو کہیں مطلب وحدت اور اس کا واحد نہیں سمجھتے، اور رہا کہ نبی کو اور رسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے مظہر، مطلب وہ تمام نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اس کے اندر ہوتے ہیں، جس طرح وہ سورج کی روشنی آئینے کے اندر جو ہے وہ پورے دکھائی دیتے، لیکن وہی روشنی پھول اور یہ جو دیواروں پر یا جب مٹی پہ اس کا اتنا وہ ریفلیکشن نہیں ہوتے جتنا وہ آئینے میں ہے، شیشے کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ مثال دیا کہ یہ انبیاء کا جو ذات ہے اس کا وہ بالکل اس شیشے کے مانند ہے، تو آپ اس کو خدا کی طرف نہیں لے سکتے، انبیاء خدا نہیں ہوتے، وہ خدا کے مظہر ہے۔ اور دوسری بات میرے نظر میں مشاہدے کرنا اس کا تو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہوتے، مطلب اگر مشاہدے کا کوئی پروف بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ خود واحد ہے جو کہہ رہے کہ میں نے یہ چیز دیکھا وہ دیکھا، اور یہاں جو ہے لوگوں کے ان کے اپنے جو سوچ پر ہے اور اس کے اپنے ہی اعتقاد پر ہے کہ آپ کو ایکسپٹ کرے یا نہیں کرے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرے یا نہیں کرے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ان کے لیے جو ہے آپ نے کوئی پروف ہمیں پیش نہیں کیا، کم سے کم ان کے کسی ایک آیت کو، ان کے کوئی ایک کلام کو آپ پیش کرتے کہ جی اس کلام کے تحت جو ہے بیان کے مطابق تو اس سے ثابت ہی کیا جا سکتے ہیں کہ آپ کنفیوژن تھے اس معاملے میں،
لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہا اور کہا کہ جی کیونکہ آپ کا سسٹم مختلف ہے، کیونکہ آپ مشاہدے کر کے وہ بتاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ پوائنٹ ہے جو مجھے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ وضاحت فرمائیں. تو حضرت بہاءاللہ انسانوں کے متعلق بھی آپ نے یہی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خدا جیسا ہے. انسان جو ہے وہ بھی خدا جیسا ہے. تو کسی ایک مولوی نے مجھے یہ کفر کہنے کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا تھا کہ یہ تو کفر ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں کس بات سے جو ہے آپ کو کفر نظر آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہا ہے کہ انسان خدا جیسا ہے. انسان خدا جیسا ہونا اور خدا ہونے میں دو مختلف چیز ہے. تو اس لیے آپ اگر مزید اس پہ وضاحت کرنا پسند کریں گے تو شکریہ. چونکہ میں مسیح الزمانہ ہوں اور خدا نے مجھے یہ کہا اور برکتیں دی، تو ہمارے مشاہدے اور ہمارا سفر اور میری تعلیمات کے ذریعے تو ہزاروں نے گواہی دے دی جو میں کہہ رہا ہوں. ہماری موومنٹ تو 50 نبی بھی آ گئے اور یورپ میں پھیلی ہوئی ہے. ہماری تعلیمات ہوتی ہی وہیں سے شروع ہوئے، مشاہدہ الہی سے اور خدا کے سفر کے ساتھ. تو یہاں تو گواہی مل گئی. اور دوسرے کہ انسان جو ہے، جو دوسری ویڈیو میں سن رہا ہوں کہ وہ خدا ہے، خدا جیسا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں آپ، اس کا جواب دیتا ہوں میں. اس کو سمجھنے میں دوسرے سوال کو بھی غلطی ہو گئی. یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان خلیفہ ہے، بائبل کہتی ہے گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. لیکن یہاں غلطی سب سے بڑی یہ ہو گئی کہ خدا کی ذات نہ انسانوں میں حلول ہوتی ہے، نہ فرشتوں میں، نہ کسی اور مخلوقات میں. کیونکہ ابھی تک تو فرشتوں یہی نہیں پتہ لگ سکا نہ بہاءاللہ کو نہ کسی اور کو کہ ان گنت مخلوقات وہ فرشتوں سے پہلے بنا چکا تھا. تو یہ جو بھی جہان ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ مینیفیسٹیشن ہے. یعنی کہ آنکھیں تھی تو آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، خدا دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، وہ ساری امیجز آپ کو دے دی. لیکن یہاں پہ غلطی نہ ہو کہ خدا اور انسان یا کوئی اور مخلوقات خدا بن جائیں یا یہ دعویٰ کریں کہ وہ حلول کر جاتا ہے خدا کسی انسان یا کسی اور مخلوقات میں. وہ تیسری آڈیو بھی میں نے سن لی ہے، اس کی بھی میں تشریح کر دیتا ہوں. سوال ایک دم ڈائریکٹ کر دیا کریں تاکہ بات جلدی ہو جائے. اب روح کی دنیا میں نہ جنتیں ایک جیسی ہیں، نہ نور ایک جیسے ہیں، نہ خوبیاں ایک جیسی ہیں. تو ہر نبی کا جو روحانی معیار ہے، جو کچھ کا مشاہدہ ہے، سفر ہے، اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے. تو مظہر نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بہاءاللہ ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی اور ہو، ان کے ٹھکانے ہیں روح کی دنیا میں. وہاں وہ ابھی ترقی کر رہے ہیں، ہدایتیں لیتے ہیں اعلیٰ مخلوقات سے، فرشتوں سے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ مظہر ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. ابھی تو نہ جانے کتنے جہانوں سے گزر کر انسان اپنا نور پائے گا، کہاں پہ جا کے وہ ملتا ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے کہوں گا ذرا آپ ہماری کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیں تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے آپ پر. تو سب کو چاہیے ذرا سوال پڑھ دیں، کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ نہیں تو مہربانی ہوگی. قبلہ زار الاسلام ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ شریمان ذات خان صاحب، آپ کے انوسار
पुनर्जन्म की क्या विचार हैं? क्या कोई आत्मा दोबारा शरीर लेके जन्म ले सकती है? समीर जूनियर। जब रूह चली जाए, चाहे वो जहन्नमी हो या नेक हो, जब वो चली जाए इस दुनिया से, तो ये बिल्कुल गलत अकीदा है कि वो दोबारा जिस्म दे सकती है। इस चीज को समझने में कम से कम हिंदू गुरुओं से बड़ी गलती हो गई। लेकिन हिंदू गुरुओं में भी अगर आप मुतायला करें तो वो रीइंकार्नेशन के वापसी होगी। वो जब मानते हैं जब इंसान को निर्वाण ना मिले। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि अब मैं इस जिस्म के अंदर फिर नहीं आऊंगा। तो ये जो था निर्वाण, ये तालीमात थी। बाकी वो घूमती रहती जहन्नम के अंदर, वो अलहदा बात है, या जंतु में स्वर्ग में, वो अलहदा बात है। लेकिन बाद में फिर ये गलत काज आए कि अगर मैं इस वक्त नहीं सही हो सका तो फिर आ जाऊंगा जिस्म में और जिस्म मिल जाएगा। और ये गलत तालीमात कुछ कुछ यूरोप में कहीं कहीं मिलती हैं कि इस दफा मेरे पास वक्त नहीं है, अगली दफा मैं फिर मुझे जिस्म मिलेगा तो मैं फिर अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा। ये बिल्कुल गलत अकीदा है। इसको मैंने सफर मुशाहिदा इलाही और खुदा की निगाह से देख लिया है। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक मेंबर के दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। पहला सवाल तो ये है कि जो आप लोग हर टाइम ये कहते हैं कि खुदा की सलामती हो आप पर, तो ये तो ऐसा लगता है जैसे क्रिश्चियंस से ली गई टीचिंग्स हैं। तो बताएं आप के क्या मानते हैं, क्रिश्चियंस के द्वारा ये टीचिंग्स दी जाती हैं या उनको नकल करते हैं? शुक्रिया। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपने खुदा की पिक्चर बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दी कि लो जी खुदा ये है, ऐसा दिखता है, ये है खुदा एग्जैक्टली। और काफी लोगों को मालूम है कि जो आपके ये नबी बने हैं आपके यहाँ अतहर साहब, ये भी पेंटिंग का काम करते हैं और देखा भी है कि ये पेंटिंग बना रहे थे खुदा की। तो जाहिर सी बात है वो भी कहते हैं कि वो खुदा का मुशाहिदा करते हैं, खुदा से मिलते हैं और वहाँ की दुनिया में जाते हैं। तो क्यों नहीं आप ये कह देते एटलीस्ट अतहर साहब से ही कि वो वहाँ की चीजें, या जैसे जिन लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नबियों से, रूहों से, अलग अलग शख्सियात की तो चलो फोटो अवेलेबल होंगी, तो उन नबियों की पिक्चर या और वहाँ आपको क्या क्या नजर आता है, तो आप पिक्चर्स बनाकर क्यों दुनिया को इंट्रोड्यूस नहीं करा देते? बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। ऐसा नहीं है। हमारे वन फैमिली वर्ल्ड में जो अगर काफी लोग हैं मुख्तलिफ मजहबों से, किसी को हम क्रिस्टॉट कह देते हैं, किसी को क्या कहते हैं, सत श्री अकाल, तो नमस्ते भी कह देते हैं, तो खुदा का सलाम या अस्सलाम वालेकुम, मुराद वही है। जब मुराद वही हो, अल्फाजों की फिर कोई साकत हो जाते हैं कि सलामती हो तुम पर। तो अगर आप हमें नमस्ते कहेंगे तो हम आपको उसका जवाब उसमें दे देंगे। यानी कि मतलब वही है कि खुदा की सलामती हो तुझ पर। और यहाँ फर्क ये बयान किया है मैंने, जब हम कहते हैं खुदा का सलाम हो तो मुराद ये होती है कि काश तू खुदा के सफर पर हो। तो बाकी इन चीजों में कोई खास अहमियत नहीं है। थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूं। एक वक्त था कि वो कोहो मका का शऊर था, उससे पहले भी बहुत सी चीजें हैं। तब उसने नूर भी तख्लीक नहीं किया था, फिर वो नूर भी आया, उसमें कोई शक्ल और सूरत नहीं थी, फिर उसने रूप लिया अपना ताकि मुख्तलिफ मखलूकात के साथ मिले तो वो भी उसे देख सके, पहचान सके। अब ये है कि ये तस्वीर अतहर साहब से तो हरगिज़ न बनती। मैं इनकी आंख हुआ और ये मेरे हाथ हुए तो लंबे अरसे के बाद ये तस्वीर, और इसमें भी पहले ये है कि खुदा ने कहा कि तू बना।
اگر وہ نہ کہتا تو پھر ہم نہیں بناتے. خدا نے کہا اب میرے چاہنے والے ہوں گے تو اب یہ تصویر بنا. لیکن یہ تصویر اکثر یورپ میں دیکھا گیا کہ جب وہ دعا ہوتی ہے تو تصویر غائب ہو جاتی ہے، اس میں سے پھر خدا کا جو اصل نور ہے وہ آ کے لے جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے نبیوں کی تصویریں بناتے پھریں اور ان سے مخالفت اور دشمنی لے. مصیبت ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہے اور ان کے نبیوں کی تصویریں بنا کے اور مصیبت. تو اگر یہ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو اپنا تعلق کریں خدا سے. تعلق ہو جائے گا تو اپنے نبی کی تصویر بھی خود ہی بنا لینا، کیونکہ ہمارے پاس خدا کے بعد اور یہیں سے ابتدا اور یہیں پہ ہمارے جیون کا حاصل ہے. اس لیے اور مصیبتیں بڑھی ہیں اور اللہ سے نہ اپنے ساتھ لگا لیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور ممبرس کے سوالوں کے جواب دیے. سر انشاءاللہ زندگی بخیر شرط کل پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹمارو اگین وی میٹ سر. تھینکس، جزاک اللہ، تھینکس الاٹ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب اور جو بھی مینٹین کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ، اطہر صاحب، سورج صاحب اور سب لوگ جو ایسی سید روح ہیں جو جاننا چاہتی ہیں کہ وہ آخری منزل کیا ہے کہ جسے پا کر انسان سکھی ہو جائے. بہت بہت مہربانی ہے، شکریہ.